السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری نئی ویڈیو اپڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کہانی سنو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ نیو اپڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ہماری آج کی کہانی ہے بے درد پیا، ایپیسوڈ نمبر 1۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ تیز سرد ہوائیں درختوں کے پتوں سے سرسرا کر ٹکراتی ہر زیرو انسان کو کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی ایک بلیک کرولا قبرستان کے احاطے میں آ کر رکی۔ دروازہ کھول کر ایک بارواب شخصیت ہاتھ میں ایک مضبوط بیگ لیے باہر نکلی اور قبرستان کے اندر جانے لگی۔ اس کے قدموں میں واضح شکستگی اور آنکھوں میں ندامت تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک مخصوص قبر کے قریب آ پہنچی اور معمول کے مطابق بیگ سے تازہ پھولوں کا شوپر نکال کر قبر پر ڈالنے لگا۔ اس کے بعد اس شخص نے وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ دعا مانگ کر وہ وہیں قبر کے پاس زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگا۔ مجھے معاف کر دو پرنسس، خدا کے لیے معاف کر دو۔ حالانکہ میرا گناہ معافی کے قابل نہیں۔ بہت برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، بہت برا۔ اب سوچتا ہوں تو میری اپنی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تمہارے رونے تڑپنے اور گڑ گڑانے کے باوجود میں نے تمہارے لیے ایک پر ایک اذیت موت کا انتظام کیا۔ یہ دکھ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا، اور تم نے بھی مجھے چھوڑنے کی اتنی جلدی کی کہ مجھے معافی کا ایک موقع تک نہ دیا۔ اب کہاں سے ڈھونڈوں میں دل کا سکون کہ میرا سکون تو تم اپنے ساتھ لے گئی۔ تم مجھے معافی کا مسودہ سنا دو تو شاید میری بے قرار روح کو کچھ سکون مل جائے۔ وہ اونچا لمبا مضبوط ڈیل ڈول کا حامل شخص اس وقت وہاں قبر پر ہاتھ پھیرتا بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ دور کھڑے گورگن نے تعصب سے یہ منظر دیکھا۔ اس کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا۔ یہ شخص پچھلے 21 سالوں سے یوں ہی روز بلا ناگہ موسم کی پرواہ کیے بغیر وہاں آتا تھا۔ کوئی طوفان، کوئی بارش، کسی بھی قسم کا موسم اس کے روٹین پر اثر انداز نہیں ہو پایا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس قبر پر آنے والا اور وہ واحد شخص تھا۔ اس کے سوا وہاں اس قبر کے پچھلے 21 سالوں میں کوئی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی وہاں دنیا و مافیہا سے بے خبر زار و قطار نیاز میں رو لگا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ جس طرح آیا تھا اسی شکستگی سے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسے اپنے نرم و ملائم گداز بازو پر اس جلاد و صفت عورت کی ہاتھ کی سخت گرفت کرہانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی سخت انگلیوں کی گرفت اسے اپنے بازو کی جلد کے اندر تک دھستی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عورت اس کے اسی بازو سے سختی سے دبوچے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ندا کو اس عورت کی رفتار سے ملنے کے لیے باقاعدہ بھاگنا پڑ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے کے پاس رک کر اس عورت نے دروازہ ڈھکیلا اور ندا کے بازو کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر یوں اندر ڈھکیلا جیسے دفعہ 302 کے تحت مجرم کو سزا سنانے کے بعد قید خانے میں دھکیلا جاتا ہے۔ اس عورت کی کمرہ بند کر کے جانے کے بعد ندا نے اپنا کب کار کا ہوا سانس بحال کیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا گھونگھٹ ہٹایا اور گھبرائی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کمرہ صفائی اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن وہ کہیں سے بھی شادی کی پہلی رات کا کمرہ نہیں لگتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسی شادی اور دلہن کا ایسا استقبال نہیں دیکھا تھا۔ کتنی امنگیں اور نئی زندگی کی خوشنما لمحات کے جگنو آنکھوں سے سجائے وہ اپنے نئے بندھن میں بندھی تھی، لیکن یہاں پر سب کے اتنے سرد رویے اور پتھریلے تاثرات دیکھ کر اس کی روح فنا ہونے لگی تھی، جیسے وہ کوئی پہلے دن کی دلہن نہیں بلکہ کوئی مقتول ہو۔ نہ ہی اسے اس گھر میں کوئی شادی والے گھر کی طرح چہل پہل دکھی اور نہ ہی کوئی مہمان یا رشتہ دار وغیرہ۔ یہ کیسی شادی تھی؟ نہ دلہن کی کوئی ناز و برداری اور نہ ہی کوئی خاطرداری، بس سرد مہری ہی سرد مہری تھی۔
اب تو بس اسے توقع تھی جس سے یہ بندھن بندھا تھا، نہ جانے اس کا رویہ کیسا ہوتا۔ وہ یہی سب سوچتی اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ کی طرف بڑھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ، اتنا لمبا سفر اور گھر والوں کا عجیب اور سرد رویہ اس کی طبیعت پر ایک بوجھل پن سوار ہونے لگا تھا۔ وہ بیٹھ کر اون سے ٹیک لگائے، دونوں گھٹنے پیٹ سے لگائے، ان کے گرد ہاتھ باندھ کر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم کپ کپا رہا تھا، اسے آنے والے وقت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ارے بلبل، اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار؟ اتنا بھی کوئی مشکل کام نہیں، کہاں میں نے، چلو جلدی سے کس کرو یہاں، پھر کلاس لینے بھی جانا ہے نہ تم نے؟ یونیورسٹی کے پچھلے گراؤنڈ میں، جہاں اس وقت کا اکا دکا اسٹوڈنٹ کے سوا کوئی موجود نہ تھا، وہ لڑکا اپنی شانوں تک آتے لمبے بالوں کو بینڈس میں جھٹکائے، گھٹنوں سے پھٹی جینس پر سلویس شرٹ پہنے، ہاتھوں میں مختلف رنگوں کے بینڈز پہنے، گلے میں موٹی سونے کی زنجیر پہنے، شوخی سے نظروں سے اپنے سامنے کھڑی شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس اس معصوم سی ڈری سہمی سی بلبل کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جو کہ فریشر تھی۔ یونیورسٹی میں رینکنگ کے لیے سخت سے سخت بنائی کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی سینئرز کے کچھ اسٹوڈنٹ اس کار خیر میں پیش تھے، جن میں شہانہ کا گروپ سب سے آگے تھا۔ وہ لڑکی اب خود کو کوس رہی تھی کہ جو کہ بدقسمتی سے یونیورسٹی کے پہلے ہی دن اپنی کلاس ڈھونڈنے کے لیے شہانہ کے گروپ میں سے ہی ایک طرح دار لڑکی سے ہیلپ مانگ بیٹھی تھی۔ اپنی اس دانستانی میں تو اس نے کسی لڑکے سے مدد لینے کی بجائے لڑکی کا انتخاب کی عقلمندی کا کام کیا تھا، پر نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کر کے مزید اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ماروا نے اسے جان بوجھ کر غلط سمت میں بھیجا تھا، جہاں پر اسٹوڈنٹ اکا دکا ہی ہوتے تھے۔ اس لڑکی کے وہاں سے جاتے ہی ماروا نے شہانہ کو میسج کر کے اگلے شکار کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ اپنی گینگ کو لے کر یونیورسٹی کے پچھلے گراؤنڈ میں پہنچ گیا تھا، جہاں اب وہ اس فریشر کو ہر ساکے کیے کھڑے تھے۔ شہان کے بائیں اور دائیں جانب واحد اور زید کھڑے تھے۔ اس لڑکی کا چہرہ ہر پل خوف سے زرد پڑتا جا رہا تھا۔ مزید شہانہ اس کے دوستوں کا مطالبہ خوف سے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس قدر غیر ہوتی حالت سے وہ تینوں بہت مشکل سے اپنے کہکہوں کا گلا گھونٹنے ہوئے تھے۔ ارے کیا ہوا بلبل، تم نے تو کانپنے لگی۔ شہان نے اس کی غیر ہوتی حالت سے خط اٹھاتے ہوئے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا تو وہ لڑکی یوں اچھل کر پیچھے ہٹی جیسے بجلی کی کسی ننگی تار نے اسے چھو لیا ہو۔ اسے ایسے بدک کر پیچھے ہٹتے دیکھ کر ان تینوں کا کب سے رکا ہوا کہا فضا میں بلند ہوا۔ اس لڑکی کے آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ مجھے جانا ہے پلیز۔ ہاں، ہم نے کب روکا ہے، جاننے سے یار۔ شہان پھر سے کہا لگا کر 2 قدم اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ اس لڑکی کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا، قریب تھا کہ وہ گشت کھا کر گر جاتی۔ جب عقب سے آتی آواز پر اس نے کچھ حوصلہ پکڑا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ غضبناک نسوانی آواز پر سبھی نے آواز کی سمت دیکھا۔ یا اللہ، یونیورسٹی کا پہلا دن، اور پہلے ہی دن میں لیٹ ہو گئی۔ امی کو بھی نہ آج کا ہی دن ملا تھا سب کروانے کے لیے۔ اف، میرا یہی حال ہے تو پھر اسٹوڈنٹس کیا کریں گے؟ وہ خود سے ہی بڑبڑاتی ہوئی تیز تیز چلتی یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ آج اس کی پہلی کلاس 9:30 بجے کی تھی۔ وہ ٹھیک 9:30 ہو چکے تھے جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ باقی سبھی کارروائی وہ کل ہی مکمل کر چکی تھی، اپنی کلاس بھی وہ کل ہی دیکھ چکی تھی۔ اس کلاس یونیورسٹی کے آخر میں تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے پچھلے گراؤنڈ سے کسی کے کہے کی آواز سنائی دی۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھ رہی تھی جب اسے کسی لڑکی کی بے بس بھری آواز سنائی دی، مما مجھے جانے ہے پلیز، اور ساتھ ہی اسے کوئی مردانہ کہا سنائی دیا۔ وہ خود کو روک نہ سکی اور آوازوں کی تعاقب میں جانے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ 3 لڑکے ایک معصوم سی لڑکی کو تنگ کر رہے تھے، جو کہ بے بس کی انتہا کو چھوٹے کسی بھی پل بس ہوش و حواس سے بیگانی ہونے کو تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟
गैस و गजब से इसकी आवाज़ फट पड़ी थी। सभी ने हैरत से आवाज़ का ताक़ुब में देखा था। वो कदम कदम चलती इस लड़की के करीब पहुंची, इसे कंधों से थाम लिया। तुम ठीक हो? इसने अपनायत से इस लड़की से पूछा, जो कि ममनूनियत से इसे देख रही थी। हरासमेंट एक जुर्म है और इस जुर्म की पादाश में तुम लोगों पर केस बनता है। इस लड़की से मुतमईन होकर वो अब इन तीनों की तरफ मुतवज्जा हुई। शहान नाक से मक्खी उड़ाते हुए तंज से मुस्कुराकर रुख मोड़ गया। हम इसे हरास नहीं कर रहे थे, बल्कि हम तो फ्रेशर से रैगिंग। आहद, इन तीनों में से आहद ने ही अक्लमंदी से काम लेते सफाई देनी चाहिए। जब शयान ने इसे बीच में टोकते हुए मजीद बोलने से रोका, चल यार चलो यहाँ से, वो वापस रुख मोड़कर लापरवाह अंदाज में बोला। लाइबा ने गुस्से पर और हैरत से इस शख्स की तरफ देखा, जिसे यहाँ पर कुछ देर पहले होने वाले वाक़ये से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। इसे गौर से देखने पर लाइबा की पलों तक अब अपनी निगाहें इससे हटा ही ना पाई। इतनी ममासिलत भी भला किसी के चेहरे में पाई जा सकती है? हूबहू वही नैन नक्श। इसे एकदम कुछ याद आया था। दिल कुरला उठा था। मोहतरमा, मेरा एक्सरे कर लिया हो तो क्या मैं जाऊं? वो काफ़ी देर से बेखुदी की कैफियत में इसे देखे जा रही थी। जब वो तमस्कराना मुस्कुरा कर बदतमीजी से गोया हुआ, लाइबा ने चौंक कर इधर उधर देखा। वो लड़की इसका सहारा पाकर कब की जा चुकी थी। शहान तनफ्फुर से सर झटकता आगे बढ़ गया। लाइबा को अपनी बेखुदी पर जी भर कर ताव आया और वो अंदर ही अंदर पेच और ताव खाकर रह गई।